اللہ کے رسول علیہ السلام کی روزے کی تو بات ہی کیا ہے. میں جب وہاں پہ پہنچتا تھا تو بار بار یہ تصور آتا تھا کہ وہ دور کیسا دور ہوگا جب اسی حجرے سے نکل کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہوں گے اور اپنے مصلی پہ جاتے ہوں گے. نماز خود اللہ کے رسول علیہ السلام امامت فرماتے ہوں گے اور پھر آپ کی ابتدا میں کھڑے ہونے والے ابو بکر صدیق ہوں گے, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, حضرت بلال اور پھر حضرت صہیب رومی, حضرت عمار اور پھر وہ مقدس صحابہ کی جماعت حضرت امیر حمزہ, وہ سب نورانی قافلہ اور ان ستاروں کی انجمن میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آفتاب و مہتاب, وہ کیسا منظر رہتا ہوگا. آج ہم جب 1450 سال کے بعد میں وہاں پہ جاتے تو ہمارے دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے. تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام خود مصلی پہ تشریف لاتے ہوں گے تو صحابہ کے انجمن میں کیسا ماحول بنتا ہوگا اور کیسا لطف آتا ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا روزہ, وہاں پہ کوئی سونے کا پانی تو نہیں ہے, لیکن سونے کے پانی سے بلکہ سونے سے تعمیر کی عمارتیں بھی اس مٹی کے سامنے ہیج نظر آتی ہیں. اور اس سرزمین کی مٹی, روزہ رسول کے مٹی کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس مٹی کے ایک ذرے کے سامنے ہیج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمتیں اس خاک کو عطا فرمائی ہیں جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید والا, اس خاک پہ قرباں ہے دل شہدہ ہمارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو جو عظمتیں عطا فرمائی, بندہ وہاں پہ جب پہنچتا ہے تو اس کو لگتا ہے واقعی دنیا کے اندر جو جنت ہے میں جنت کے اندر. جب بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ جن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے ہیں, جب روزہ رسول پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل مواجہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ بھی پگھل جاتے ہیں. جو دنیا کے بڑے بڑے خطابوں سے نہ پگھلے اور بڑے بڑے حادثات سے جو نہیں پگھلے نا, وہ روزہ رسول پہ جب جاتے ہیں اور بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں وہ بھی پگھل جاتے ہیں. ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے دربار کے اندر آئے ہیں. اور اس وقت جو بندے کی جو کیفیت ہوا کرتی ہے, وہ کیفیت وہ زبان سے بتانے والی کیفیت نہیں ہے, وہ محسوس کرنے والی کیفیت ہے. بندہ جب اس روزے پہ جاتا ہے تو اس کو بھی احساس ہوتا ہے میرا سب کچھ جو ہے اور میرا جو سہارا ہے وہ یہی ہے. وہاں پہ جا کے بندہ اچھا جو ہے پگھل کر کے رہ جاتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ حاضر ہونے کے بعد میں بندہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں وہاں سے ہٹ جاؤں. اگر کوئی اسے ہٹائے نہیں اور کھڑا ہونے کی اجازت دے دے تو وہ چاہے گا کہ میں یہیں پہ کھڑا رہوں. بلکہ کتنے تو یہ تمنا کرتے ہیں یہیں پہ کھڑے رہیں اور یہیں پہ دم نکل جائے اور یہیں پر جو ہے وہ ہماری موت واقع ہو جائے. اور پھر وہ منظر, وہ کیفیتیں, وہ سب زبان والی چیزیں نہیں ہیں. کہتے ہیں نا کوئی پوچھے شکر میٹھی ہے تو میٹھی کیسے بتاؤ, تو کوئی آدمی زبان سے تھوڑی بتا پائے گا کہ کیسے میٹھی ہے. وہ تو کہیں گے خود شہد کو چکھ کر کے دیکھو تمہیں پتہ چلے گا کہ مٹھاس کیسی ہوتی ہے. تو پھر وہ کیفیتیں, وہ لذت, وہ سرور, وہ سب زبان سے تو تقریروں میں تو نہیں بیان کیا جا سکتا. بندہ ان کیفیتوں کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو وہیں پہ تو جانا پڑے گا اور وہیں پہ کھڑے ہو کر کے دیکھنا پڑے گا, تب اسے پتہ چلے گا وہ لذتیں کیا ہوتی ہیں, وہ سرور کیا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو کون سی عظمتیں عطا فرمائی ہے. بندہ جب کسی چیز کو بار بار دیکھتا ہے تو تھک جاتا ہے اور پھر دیکھنے کی طبیعت نہیں چاہتی. لیکن گنبد خضرا کو جب بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے ساری زندگی اس گنبد کو دیکھتے ہوئے رہ جاؤں, نہ تو دل پریشان ہوگا نہ نگاہیں تھکتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ نہ سونے چاندی کا گنبد ہے, بس مٹی کا وہ گنبد بنا ہوا ہے, لیکن اللہ نے اس کو اتنی عظمتیں دی ہیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گنبد کو مجھے بار بار دکھائے, اور اگر بار بار نہ دیکھنے کو ملے تو اس گنبد کو اللہ تعالیٰ میرے دل ہی کے اندر اتار دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو اس مقدس دربار, اپنے گھر اور اپنے محبوب